من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى ورب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے جو اللہ سارے سنے دا خالق مالک رازق رنج بخش رجوار دوزی رسان ہے زندگی موت کا مالک نفع نقصان کا مالک ہے ازل تو کرنے ابد تک اللہ رہے گا جس کی ذات صفات شان کمالات
نہ گستاخی سینا ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوئے گا، اور ان کے لاکھ آداد بے حد و حساب صحرا ریگستان کے ریت زراعت تو زیادہ، بارش نے قطرات تو زیادہ اللہ پاک درود و سلام نازل فرمائے امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک و ذات اقدس سب تو پہلے گزارش ہے جسے سب سے دور بیٹھے ہوئے قریب آ جاؤ تاکہ پیچھوں آنے والے بندیاں کو جگہ مل سکے، کیونکہ ویسے بھی جمعے والے دن گردنا پھلان کے آنا میرے پاک پیغمبر نے منع فرمایا، اگے جگہ موجود ہے سارے قریب قریب آ جاؤ پیچھوں آنے والے کو جگہ مل سکے۔ میں اس مالک کو سن کے دل میں دعا کو ہوں اللہ کریم میرے شرع صدر ناظر کتاب و سنت مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مرکز اندر آنے والے بزرگ آئے بچے آئے اللہ پاک سب لوگ اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اور اس مرکز انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس مرکز کو اللہ پاک رہتی دنیا تک آباد فرمائے، اہل علاقہ واسطے اللہ پاک صدقہ جاریہ بنائے، نظام چلانے والے ادھر خرچ کرنے والے اللہ پاک کو اپنی رحمت کا نزول فرمائے، کیونکہ وقت کا الٹیمیٹم آلریڈی دے چکے ہیں کا حساب، میں انتہائی اختصار جناب اپنے مضمون کے مطابق دو چار باتیں کر کے ارادہ اور نظریہ یہ ہے کہ آئے مان تے کچھ نہ کچھ اللہ میری زبان وچوں بھلا دے، اللہ تواڈے پلے پا دے، میرے آن دا تواڈا جمعہ ادا کرن دا حق ادا کرے۔ حضرات اللہ نے انسان کا جسم مٹی چوں بنایا، انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی گردے نے جتنے بھی اللہ نے آزاد بنائے اللہ نے سارے مٹی چوں بنائے، اور وہی غذا کا انتظام اللہ نے مٹی چوں پیدا فرمایا، جسم کی غذا کی پھل میوے ثمرات گندم چاول وغیرہ وغیرہ، لیکن اس جسم کے اندر حرکت کرنے والی چیز جنہوں روح کیا جاتے وہ اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی، اللہ نے روح کی غذا کا انتظام بھی آسمان تو نازل فرمایا۔ حضرات جسم مٹی چو بنیا، جسم کی غذا بھی مٹی چو، لوازمات بھی مٹی چو، روح آسمانہ تو آئی، اللہ نے روح کی غذا بھی آسمان کو بھیجی، روح کی غذا کنوں بنائے؟ اللہ پاک نے اپنے قرآن کو بنائے۔ حضرات کو فرمائیے، اور قرآن بہترین ساتھی ہے، ہر بندے کا دل کر دے میں کسی ایسے بندے کا ساتھ تلاش کروں، کوئی ایسا ساتھ مل جائے، کوئی بچے خاموشی رکھ، کوئی ایسا ساتھ مل جائے، ہر بندہ اپنے جو بڑے آدمی تعلق بنانے کی کوشش کر دے، اپنا رشتہ ناتا جوڑنے کی کوشش کر دے، تاکہ یہ تعلق کے بندہ میرے کسی مقام سے کم آئے گا۔ آج ایک دوست، ایک ساتھی، ایک یار، ایک ایسے ساتھ کا تذکرہ کرنا چاہنا جڑا دنیا سے بھی کام آئے گا، قبر اندر بھی کام آئے گا، حشر اندر بھی کام آئے گا۔ ایسا دوست، ایسا ساتھی انسان واسطے اگر اللہ نے بنایا تو اپنا قرآن بنایا، ایسی شان والی مقام والی کتاب
حضرات اللہ نے کتاب انقلاب بنا دیتا اور قرآن چیز کی ہے اور اللہ پاک کا قرآن اس بات کا اعلان کیا کر دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی میرا نظریہ میرا پیغام سن لے جاؤ جس محفل کے اندر اللہ کی تعریف کی جائے میرے پاک پیغمبر کی تعریف نہ کی جائے جس محفل کے اندر مجلس اندر میرے پاک پیغمبر کے درود پاک نہ پڑھیا جائے میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ نہ کیا جائے وہ مجلس نہ مکمل ہے وہ محفل نہ مکمل ہے اپنی بات شروع کرنے تو پہلے میں پاک پیغمبر کی شان عقیدت آخری بات سنا گا جاواں اللہ میرا عقیدہ سن لے جایا جی اللہ اللہ مجھے فرماؤ محفل وچ آقا دی محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے جسمانی بیماری ہے اللہ نے ہر بیماری کی شفا قرآن بنا دیتا حضرت لیکن عقیدہ اور نظریہ ایک ہونا چاہیے سانو تسلیم کرنا پڑے گا عقیدہ بنانا پڑے گا مننا پڑے گا قرآن اندر تاثیر موجود ہے قرآن اندر اثر موجود ہے حضرت آج دنیا کے عاشق و ازاج لوگوں نے کہہ دیتا حضرت باپے نے کہہ دیتا قرآن اندر تاثیر نہیں گئی اور لوگوں کو پیغام دینا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا حفاظت ذمہ اسی لیا قرآن کل بھی چمک جاسی جنہیں نازل ہویا اج بھی اسی طرح آزاد لے کر ساڈیاں روحاں دی زمین ساڈے دلاں دی زمین ایسی بنجر ہو چکی ہے آزاد اسی قرآن میں اثر تسلیم ہی نہیں کرتے اپنا عقیدہ محاسبہ کرنا پڑے گا جڑے کام قرآن نے دسے وہ میں کراں تسی کرو پھر قرآن ساڈے واسطے عذاب اور اثر ہوئے گا قرآن ساڈے واسطے تاثیر والا ہوئے گا اور لوگوں میں پیغام دینا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور لوگوں کو غالتے دور کرتا جانا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات پہلا مقام سنا کے مسابت کر دے تس جانا تیرے دل تو سب کچھ کر دیا تیرے دل وچوں حالات مغالطے غلطیاں کٹ جاواں کہ قرآن اندر تاثیر موجود نہیں قرآن اندر اثر موجود نہیں رہا اللہ تعالی اج غلطیاں دور کرتا جاواں ادھر میرے پاک پیغمبر کے صحابہ لوگ حالات مکے کے اندر ظلم دی چکیاں اندر پیچھے جا رہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بول آپ دے صحابہ آئے اللہ نے پاک پیغمبر کی اجازت نہ دے دیو اسی حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیے اللہ کے پاک پیغمبر نے اجازت نہ دے دی نا او میرے صحابہ جاؤ اللہ حبشہ دے بادشاہ کے پاک پیغمبر نے ایک چٹھی لکھ کے اپنے صحابہ دے ہاتھ میں دے دی اے چٹھی جا کے تسی اس نجاشی بادشاہ کو دے دیا جی آزاد اے جا رہے ہیں اے تو مکے میں چودھری مکے میں کافر آزاد انہاں دا وفد نوں پتہ چلیا کہ محمد دے غلام
غلام گھوڑے تیرے کول آ رہے ہیں انہاں تیرے کول آ کے پناہ منگنی ہے انہاں دی گل کوئی نہیں سننے حضرت جناب حضرت جعفر عیار رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی رضی اللہ شیر خدا مولا علی پاک دے بھائی نے آپ دے پیر نے آپ کو حضرت گرامی نجاشی نے اپنے دربار اندر بلایا اللہ تعالی نجاشی کہنے لگا ہاں میں کدھر آئے ہو کہنے لگے اسی مکے وچوں آئے ہیں کیوں نکلے ہو سانو مکے دے لوگ تنگ کرتے نے پریشان کرتے نے وجہ کی ہے وہ کہنے لگے اللہ پاک نے میرے پیر کو نبوت عطا فرما دی ہے اللہ پاک نے میرے پیر نے نبوت کا اعلان کر دیتا مکے دے چودھری مکے دے کافر میرے نبی کو پریشان کرتے نے میرے پاک پیغمبر نے چٹھی تواڈے حق اندر بھیجی ہے تواڈے واسطے بھیجی چٹھی پڑھ کے ساری رعایت فرما دیو حضرت مکے دے چودھری کہہ رہے ہیں اے نجاشی چٹھی نہ پڑھی اگر چٹھی پڑھ لئی تو تے محمد دے غلاماں کا غلام بن جائے گا تو تے قرآن اثر کر جائے گا اور لوگوں میں پیغام کی دینا چاہنا قرآن اندر تاثیر موجود ہے عقیدہ بنا لو قرآن اندر آج بھی اثر موجود ہے اللہ قرآن پڑھنا شروع کیتا حضرت جعفر عیار فرمان لگے کہ ساڈے میرے پیر محمد نو اللہ پاک نے نبوت کا تاج میرے پاک پیغمبر کے سر مبارک تے سجا دیتا حضرت نجاشی کہندے یار ٹھیک ہے بندہ سیاںا سی کہنے لگے جے نبی بن کے آئے او دی مخالفت ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ تے پھر لے کے آیا ہے نا وہ دی کوئی نہ کوئی نشانی میں دس دیو اللہ تعالی حضرت کو نشانی دس دیتی حضرت جعفر عیار نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے اور کو زندگی دکھایا پڑھنے لگی جے اور زندگی قرآن زندگی جب پہ اثر انداز ہونے لگا جے اللہ پاک دا قرآن اس بات کا اعلان کیا کر دے اللہ پاک دے پاک پہ بڑے صحابی حضرت جعفر عیار قرآن پڑھی جا رہے ہیں آلو جوان پیدا قرآن پڑھیا کر قرآن محبت میں پڑھیا کر آج بھی تیرے دل دے تو زنگ اتار دے گا گناہ آنا تیرے دل دے تو حضرت بدعات کا زنگ اتار دے گا حضرت جعفر عیار نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اللہ پاک دا قرآن اعلان کیا کر دے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَّنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا حضرت میں قرآن پڑھتا جاؤں حضرت ساری کنجاں کھلدیاں جائیں تیرے دل دے اوپر گناہ ماتا سامنے اترتا جائے اور لوگوں میں پیغام بھی دینا چاہنا حضرت جعفر عیار قرآن پڑھتے جا رہے ہیں حضرت ادھر نجاشی قرآن سنی جا رہے قرآن پڑھتے ہیں کہ تو اس مقام سے پہنچے قال إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا حضرت جو پیارے جعفر عیار نے قرآن پڑھتے
پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی قیادت یا رب تیرا فرما دیتا حضرت جعفر کا یار محبت نال قرآن پڑھی جا رہے ہیں نجاشی دیاں اکھیاں وچ آنسواں دی لڑیاں جاری ہو گئیاں قرآن نے دل دی اثر دیتا قرآن نے دل دی زمین کو بدل دیتا قرآن نے انقلاب پیدا فرما دیتا اور لوگوں میں پیغام کی دینا چاہنا محبت نال قرآن پڑھے گا تیری زندگی دی کایا پلٹ دے گی اللہ خدا پھر اللہ پاک دا قرآن اس بات کا اعلان دیا کر دے اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے قرآن اسا رحمت بھی بنا دیتا اسا قرآن شفا بھی بنا دیتا اور لوگوں میں پیغام دینا چاہنا جنہیں کو قرآن ہوئے انہوں کڑیاں کی لوڑ نہیں جنہیں کو قرآن ہوئے انہوں تحقیاں کی لوڑ کوئی نہیں حضرت جنہیں کو قرآن ہوئے انہوں تعویذاں کی لوڑ نہیں وہ عقیدہ سے بناؤ قرآن سے نیڑے سے آؤ اللہ پاک دا قرآن اور لوگوں میں قرآن دا تعارف پیش کریا جانا کیڑا قرآن حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے حضرت قرآن کیڑی کتاب ہے اللہ تعالیٰ ایک چٹھی آسمانی جس کا نام قرآن ہے ایک چٹھی آسمانی جس کا نام قرآن ہے کلن والا اسلام رب رحمان ہے ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے لوح محفوظ وچوں کلی الہیاں چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئیا اور لوگوں نے پیغام کی دینا چاہنا اللہ تعالیٰ قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا اللہ دنیا کا کو بندہ کتاب لکھے اللہ تعالیٰ بڑی سونی تخریج کر کے کتاب لکھے حضرات آخر دوسرے ایک نوٹ لکھتے پڑھنے والے بھائی لکھتے جو قرآن ہے حضرات اس کتاب بندہ کو غلطی نظر آئے ادارے کو اطلاع کی جائے تاکہ آئندہ ایڈیشن سے کوئی تصدیق کی جا سکے دنیا دی کوئی کتاب ہوئے کسی بھی فن دی ہوئے نوٹ لکھی ہوئے گا کہ اگر ان چھاپ دیا ہویا کوئی غلطی زیر زبر دی ہو جائے ادارے کو اطلاع کی جائے سبحان اللہ لیکن قرآن دی والی آئی اللہ پاک نے پہلے دوسرے صفحے میں اعلان فرما دیتا لا ریب فیہ اللہ نے فرما دیتا اے اندر شک کوئی نہیں اے صبر زیر اندر شک کوئی نہیں اے منظر من اللہ اندر شک کوئی نہیں اے کتاب اللہ پاک نے لوح محفوظ میں رکھی آج دنیا جو اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے بچیاں اس سینیاں میں محفوظ فرما دے اللہ تعالیٰ اور لوگوں میں اپنے مضمون پر آندا جانا عذاب ساتھ چاہیے بندے کو ساتھ چاہیے اللہ تعالیٰ ساتھ کو رکھنا چاہیے دنیا سے بھی کم آئے ساتھ کو رکھنا چاہیے یا قبر سے بھی کم آئے ساتھ کو رکھنا چاہیے یا حشر سے بھی کم آئے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو اور مثال دے دیا عذاب تیرے ساتھ اللہ پاک نے کتنی طاقت عطا فرما دی ہے اللہ تعالیٰ ایک قرآن اللہ پاک نے کتنی شان عطا فرما دی ہے اللہ پاک نے فرمایا لو انزلنا من خشیت اللہ آج تجھے بولنے جبرون آخر دیتے قرآن اندر تاثیر کوئی نہیں رہی اللہ پاک فرماتے اس قرآن اگر میں پہاڑاں کی چوٹیاں دے نازل کر دیتا اگر میں ماؤنٹ ایورسٹ دے نازل کر دیتا اگر میں ایٹو کی چوٹی دے نازل کر دیتا اللہ پاک فرماتے ماؤنٹ ایورسٹ یا کیٹو ایک قرآن دے اثر کی وجہ تو قرآن دے حیبت کی وجہ تو ہزار کے پتھر پہاڑ ہزار سرما بن کے اللہ پاک دے سامنے گر جاندے ہزار سرما بن کے زمین بوس ہو جاندے ایک قرآن دے تاثیر کی وجہ تو قرآن دے اثر کی وجہ تو اور لوگوں میں ساتھ آز گرا کر جانا میرا ساتھ کی شان والا
تیرے ساتھ اللہ نے پاورا کی عطا فرما دی نا حضرت پہلی بات قرآن دنیا میں بھی عزت دے گا اللہ تعالی کا مشاہدہ کر کے دیکھو حضرت تیرے علاقے دا کوئی چھوٹا جا حضرت کسے ماڑی برادری دا ماڑے قوم دا حضرت کسے مزدور دا بچہ حافظ قرآن پڑھ جائے حضرت اللہ پاک دے پاک پیغمبر کے مصلی دا وارث بن جانے حضرت مصلی رسول دا اللہ پاک نے وارث بنا دیتا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء حضرت ایک بچہ ماڑی برادری دا کسے مستری دا بچہ حضرت مصلی امامت دے کھڑے پیچھے تیرے علاقے دا ایم پی اے کھڑے تیرے علاقے دا ایم این اے کھڑے حضرت تیرے ملک دا وزیر کھڑے تیرے ملک دا صدر کھڑے حضرت اونی دیر تک نہ اپنے حضروں حضرت نہ اپنے ہاتھ اپنی چمبش دے گا نہ رکوع تک جائے گا نہ رکوع میں سارے جھکے گا جب تک یہ بچہ اشارہ نہ کر دے گے اے اللہ نے بچے کو عزت عطا فرمائی ہے ہماری برادری والے لوگ حضرت مزدور دے بچے کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے اور اس ساتھ بھی بچہ انہیں یار قرآن میں پیار پا دیتا انہیں قرآن کو اپنے سینے وچ جگہ دے دیتی ہے اللہ تعالی حافظ بے شک سیدھا ہوئے ہر بندہ اچھے نام نہ یاد کر دے ہر بندہ اچھے لقب نہ یاد کر دے اور لوگوں میں پیغام کی دے نچانا قرآن سے نڑے آ جاؤ اللہ تعالی حضرت کا بھی توجہ فرماؤ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت بخاری پاک میں موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بڑا معروف واقعہ بڑی معروف حدیث لیکن عقیدے دی اصلاح کرنا جانا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آپ دے کول بڑے مؤدبانہ طریقے نال دوزانو ہو کے بیٹھ گئے اللہ دے پاک پیغمبر دی رات نو بڑا عجیب معاملہ بن گیا بڑی عجیب کیفیت بن گئی اللہ کے نبی فرماتے ابو سعید ہویا کہ کہنے لگے سفر کرتے ہیں رات کی تاریکی چھا گئی مشورہ کیتا اب پیٹ نیڑے پہ آؤندے بستی والیاں بھی جاتی آنے یار کو ساڑی مہمان نوازی کرو کچھ روٹی روزی کا انتظام کر دیو اسی مدینے کے مسافر صبح فجر میں نماز پڑھ کے نکل جائیں گے بستی اثر گئے اعلان کیتا پنڈ والے آ کے جاؤ ساڈے کول کوئی شے نہیں اسی تہاڈی خدمت نہیں کر سکتے مہمان نوازی نہیں کر سکتے حضرات سارے صحابہ نے پنڈ تو باہر بستی تو بعد ایک خیمہ لگا لیا رات دے گزار لیے موسم کی حدت اور شدت تو بھی بچنے جتو ادھی رات کا ویلا ہویا اللہ پاک دی قدرت کاملہ نے کرشمہ دکھا دیتا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ نے کن دا اشارہ فرما دیتا ایک روایت میں عورت کا ایک روایت میں ایک بندہ آیا آگے کہتے او خیمے والے او نبی پاک دے صحابہ تواڈے وچوں کوئی بندہ کام کرنا جان دے تے دسو نا اللہ تعالی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک بندہ گیا ایک روایت میں ہوندے حضرت ابو سعید خدری آپ گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ سنا رہے اللہ دے پاک پیغمبر دی شان ہونا تے پہلی بڑا غصہ سی انہاں ساڈی مہمان نوازی کو انکار کر دیتا انہاں دے نال سودا طے ہو گیا اللہ تعالی انہاں دے نال ساڈا بحث مباحثہ سودا طے ہو گیا میں کام کراں گا اگر اللہ پاک نے شفا دے دیاں اسی 40 بکریاں اجرت اندر لواں گے حضرات جو فرماؤ صحابی رسول فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جو کسی موزی چیز نے ڈنگ ماریا سی وہ عجیب گلاں کردا سی اللہ دے پاک پیغمبر جی میں قرآن پڑھ کے کام کرنا شروع کر دیتا اللہ پاک نے میرا جو کام مکمل ہوندا گیا میرے لباں تو قرآن دی تلاوت جاری کر کے میں جو قرآن دی تلاوت دے چہرے تے ماری ہے اللہ پاک نے ان شفاء عطا فرما دیا میرے پاک پیغمبر اپنے صحابی ابو سعید خدری دی بات پہ سن دے روایت میں ذمہ دار اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او ابو سعید
پڑھیا کسے قرآن دا کیڑا مقام کیڑا پڑھیا سے ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں دنیا دا کوئی دام نہیں پڑھیا میں دنیا دے کوئی تعویذ نہیں پائے میں دنیا دے کوئی ایسے اگر بیٹیاں کے بیٹیاں والے تعویذ نہیں دیتے میں سورۃ قرآن دی کو سورت پڑھی ہے ہر بچہ پڑھ دے ہر مرد پڑھ دے ہر عورت پڑھ دے ساڈا تے عقیدہ اللہ پاک نے نماز کا حصہ بنا دیتا میں سورۃ الفاتحہ پڑھ دیتی جوں جوں پڑھدا جا رہا ہوں اس منزل دے جسم دے وچوں اللہ پاک نے سب دا سیر فرما دیتا اور لوگوں میں پیغام کی دینا چاہنا ابو سعید خدری نے ایک سورت پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اللہ نے پاک پیغمبر کی میں ایک کو سورت پڑھی اللہ پاک نے شفا عطا فرما دیا میں تے رک کے بات کرتا جاواں اللہ کو تو فرماؤ ہر بندہ صاحب حضرات صاحب عقل عزت والا میرے کو سارے عزت والے بڑے ہو میرے کو سارے حضرات قابل احترام ہو ایک میں تھوڑے کو مسئلہ پوچھنا چاہنا اللہ تو جو فرماؤ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے شہد نے شفا رکھی ہے میرے سامنے قرآن حضرات بیٹھے میری جماعت سے علماء بیٹھے اللہ پاک سب نے اپنی حفاظت رکھے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے شہد نے شفا رکھی ہے اللہ سارا نظریہ عقیدہ بندہ بیمار ہو گئے حکیم صاحب کو پوڑیاں لین جانے ہیں حکیم صاحب کو آزاد سانت پتہ ہے کوئی پوڑیاں کھاواں گے ساڈے جسم اندر جان گیاں وہ اپنا اثر دکھان گیاں ساری بیماری ختم ہو جائے گی بخار ہو جائے ڈاکٹر صاحب کو جانے ہیں ڈاکٹر صاحب دا انجیکشن ساڈے آزاد کوئی ساڈے جسم اندر داخل ہو جائے گا اللہ پاک سانو شفا عطا فرما دے گا میں ایک روک کے بعد پوچھنا چاہنا میرے بزرگ بیٹھے سفید داڑیاں والے اگر شہد سونی ڈبی اندر بند کر کے شہد سونی پیکنگ کے اندر پیک کر کے کلونجی کے دانے کو سونی ڈبی اندر بند کر کے یا حکیم دیاں پوڑیاں نو ڈاکٹر دیاں گولیاں نو سونی ڈبی اندر بند کر کے گلے اندر لٹکا لیا جائے بازو تے بن لیا جائے دسو ایمان کرنا شفا مل گئی اور یاد دسو چک دے کیا ہوں میں نہیں ملے گی اور دوستا دنیا کی دوائیاں دے بارے تیرا عقیدہ نظریہ تیرا خیال مائٹا بھی ہوئے گے ایک دوائی میرے جسم اندر داخل ہوئے گی ایک دوائی میرے جسم دا حصہ پڑے گی کام اللہ شفا دے گا شفا پھر بھی اللہ دینی ہے لیکن اللہ پاک نے سبب پیدا فرما دیتا دنیا دے ڈاکٹر طبیباں دیاں انہاں دی بنائیاں ہوئیاں دوائیاں دے بارے تیرا عقیدہ نظریہ لیکن جو قرآن کی باری ہوتی ہے حضرت قرآن کو تو گلے اندر لٹکا دینے کہنے میں شفا مل جائے قرآن کو اپنے پاس دلے بن لینے کہنے میں شفا مل جائے حضرت اپنی دکان مکان دی خیر و برکت دے واسطے میرے نوجوان ویروں میں زمین سے جوڑنا چاہنا حضرت ایک تختی لٹکا دینے حضرت مکان اور دکان دی خیر و برکت دے واسطے لوہے قرآن کو دیواروں دے نال لٹکا دینے حضرت اپنی گڈی کے اندر آیت الکرسی لٹکا دینے میرے دوستاں لٹکانا قرآن میں شفا اللہ پاک نے قرآن کی وجہ تو شفا نہیں دینیاں ایک قرآن اپنے بازو میں سے پڑھنا شفا والا نہ پڑے گا اگر تو جانے قرآن تیرے واسطے رحمت کا ذریعہ بن جائے اگر تو جانے قرآن تیرے واسطے ہدایت کا ذریعہ بن جائے اپنی زندگی کا کوشا کوشا اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اس قرآن کے مطابق بنانا پڑے گا پھر میرا عقیدہ نظریہ سن لو قرآن تھوڑا پڑے گا رحمت بھی پڑے گا اللہ پاک کی طرف شفا بھی نازل ہو جائے گی اور عقیدے دی اصلاح کرنا جاواں حضرت آج کل ساڈے گھراں دا ماحول کی ہے حضرت تو فرماؤ دادا جی اج واسطے گئے ادھر فون کیتا کہ ہاں بیٹا لے وہ جی میرے واسطے قرآن لے کے آ جائے حضرات میں اپنی ہر گھر کی کہانی سنا رہے ہیں قرآن لے کے آئے نے کئیاں گھراں دے وچ ماحول ایسا مہینے بعد سال بعد قرآن دے اوتے نواں غلاف چار دے ہر مہینے بعد غلاف بدل کے الماری دے اوتے کھانے رکھ دے
جی ساڑھے کا قرآن ہاں جی ہے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا استاد نے مجھے کہا وہ کتاب لے کے انہیں یہ جس تہاڈے گھر میں کارا ہوے پڑھی نہ جاتی ہوے اسی لائبریری بنائی تے وچ رکھ لواں اگلے دن استاد نے پوچھا سارے بچے قرآن پڑھیا سامنے رکھ دیا استاد کہتا کیوں قرآن کیوں لے کے آئے ہو کہنے لگا استاد جی تساں آپ بھی آکھی اسی جیڑی تہاڈے وچ گھر وچ نہیں پڑھی جاتی کتاب وہ سانو لے دیو اسی لائبریری وچ رکھ دے کڈا خاموش ہوئے کام ہے حضرات کو فرماؤ الماری کے اندر سجا کے رکھ دیتا سونے گلاب کرا دیتے قرآن اور محبت بڑی ہے قرآن پیچھا نہیں کرنا کام نہیں کرنی لیکن قرآن کھول کے نہیں پڑھنا دوستو الماری کے اندر رکھنے پر شفا نہیں ملے گی حضرات عورتیں پھر دیا اپنے گلی محلے کے اندر اپنی گلی کے اندر قرآن پڑھیا کر قرآن سنیا کر آپ بھی پڑھا پڑھی اولاد انہیں قرآن سکھاؤ اللہ پاک دنیا دے دکھ دور فرما دے گا اور اللہ پاک نے فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقت تھوڑے میں چوکیاں گلاں کرنا چاہنا جھوٹ دا سفر طے کر کے آیا ایک گل کسی دن پلے پہ گئی حضرات نے بھی جاتا ذریعہ پڑ جائے گا تو مصیبت آ جائے بے برکتی دے رونے والوں گھر کے اندر دینوں کے درمیان چاکی دا رونے والوں حضرات بے برکتی اولاد آنکھیں نہیں لگے گی حضرات رسول سیرہ نہیں قرآن حضرات قرآن کو روڑیاں اختیار کر لیا اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے پاک پیغمبر کی زبان میں چھوٹا نے اعلان فرما دیتا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین اللہ پاک نے حضرت اللہ جی مسجد کی ساڑھے سے مسلط فرما دیتی ہے سارا تیرے قرآن ساری رات دنیا کا دیتے سارا دن محنتیں کرنے ہیں کرتا ہر فرد محنت کر دے لیکن حیات ساری تھوڑی نہیں پہنی ساری روزیاں در برکت نہیں جانتی اللہ مطالعہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ اللہ فرماتے جنہ میرے ذکر کو یاد کر لیا میرے ذکر کو توڑیاں اختیار کر لیا اللہ فرماتے پہلی سزا دیاں گا میں انہاں دا رزق تنگ کر دیاں گا اور لوگوں میں پیغام میں کتے نہ چاہنا کوئی دکھ آئے مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے اگر روحانی بیماری ہے قرآن پڑھیا کر اگر جسمانی بیماری ہے قرآن پڑھیا کر قرآن دنیا میں بھی عزت دے گا قرآن قبر اندر بھی عزت دے گا قرآن حشر اندر بھی عزت دے گا اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے قرآن مومنہ دے واسطے رحمت بھی ہے شفا بھی بن گیا ہے آج اپنے انتا کی دیکھو حضرات میں اپنی بات کرنا اسی ہر جائی بن چکے ہیں اللہ کی طرف عذاب نازل ہو رہے ہیں ہر جائی بن چکے ہیں نہ ساری عزت محفوظ ہے قرآن کو چھڑنے کی وجہ تو نہ مال محفوظ ہے قرآن کو چھڑنے کی وجہ تو ہر فرد جاری بنے نا قرآن کو چھڑنے کی وجہ تو نہ دن سکول قرآن چھڑنے کی وجہ تو نہ رات سکول قرآن چھڑنے کی وجہ تو رات کو ٹینشن حضرات فریق گولیاں کھا کے سن لیا نکلتیاں گولیاں کھا کے سن لیا قرآن چھڑنے کی وجہ تو وہ قرآن دینا جوڑتے جا حضرات دن بھی سکول رات بھی سکول حضرات کو جو فرماؤ اسی اپنے گھر کے سامنے سیکورٹی گارڈ بٹھان کے مجبور کر دیتے گئے ہیں حضرات ساڑیاں ماما پہنا دے کپڑے کٹے جاتے ساڑے گھران کے اندر خون دے چھٹے پہنتے حضرات ساڑے گھران کے اندر آسے ہوتا پایا اور ایک نسخہ نسخے جانا حضرات ساڑے گھران کے اندر حضرات آسلہ دے حضرت کی وجہ تو گھران کے اندر پریشانیاں حضرات ساڑے گھران کے سامنے حضرات اسی کتے رکھنے مجبور کر دیتے گئے ہیں اپنے ڈیریاں کے کتے رکھنے مجبور کر دیتے گئے ہیں اللہ فرماتے تم قرآن کو چھڑیا آیت کرسی کو چھڑیا اے دنیا دے کتے مگر تے مسلط ہے یار آیت کرسی کیسا نہ ہے اپنے ڈیرے دے اپنی گڈی دے اپنی اولاد دے آیت کرسی پڑھ کے بھوگنا تیرا کام نہیں اللہ دے محفظات مقرر فرشتیاں کا اللہ تیرے گھر کوٹھی بنگلے دے اللہ پیرا لگا
یا تسلیم تے کرو قرآن تسلیم کرتے کرتے رونا روئی جانے ہیں بے پرجتی دا بے سکونتی دا ملک دی وجہ تو ملک انج ہو گیا اور اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ایک نسخہ دے کے جانا میری ماں بہنوں پیغام دینا چاہنا اگر شام کو سوتیاں میں بچے ڈر جان کا اندر اللہ خدا کا بے چینی بے قراری بن جائے جادو دے اثار نظران اللہ دے پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق آپ دے اخلاق کے مطابق ایک روایت پیش کریا جانا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے اسے کبھی شیطان اپنا اثر نہیں دکھا سکتا کوئی نہیں پڑھی نہ میں پڑھی نہ تسی پڑھی اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے دوسری روایت میں بیان فرما دیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر کے اندر سورۃ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد نسخے جاری کر کے لے جاؤ اللہ دے نبی فرماتے جڑا بندہ اے سورت اور قرآن کی آخری سورت ملا کے پڑھ دے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اللہ دے نبی فرماتے جڑا بندہ اے دو سورتاں روزانہ صبح شام اپنے گھر دے اپنی اولاد اپنے بچے تے تلاوت کر کے ٹھوک دے دے تاکہ ہماری عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے پاک پیغمبر فجر کو مغرب کے بعد اے سورتاں پڑھ کے اپنے جسم پاک دے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے اپنے جسم تے لیا کرنے نبی پاک کی سنت کو زندہ کریا کر اللہ تعالی اگر سکون جانے قرآن تے نیڑے آ جاؤ اللہ تعالی اور لوگوں کو پیغام دینا جانا مسلمان قرآن تے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بہاراں مسلمان قرآن تے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بہاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال کر کے سلوکیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس دے نازل اس پیارے تو صدقے مسلمانہ جے قرآن دے نل دلوں پیار پاوے جے قرآن دے نل دلوں پیار پاوے یہ قرآن دے وچ منافع ہزاراں اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ایک روایت سنتے جائے جی ایک روایت خصوصاً اونا بندیاں واسطے میرے بھائیوں جنہیں نوجوان بچپن اندر قرآن نہیں پڑھ سکے آج شرما آندیاں نے میں بڑیرا ہو گیا کاری صاحب پر گئے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ایک دعوت فکر دینا چاہنا حالات اخیر مرنا ہی مرنا ہے قبر کی اندھیری کوٹڑی ہوئے گی ساری عمر حالات قیامت تک ایک سے نہیں بیٹھ رہنا اپنی شرما اتار کے سندا اتار کے نوجوان کہتے میں بچپن اندر پڑھیا کوئی نہیں ہم اپنے تو چھوٹی عمر کے قاری صاحب پر بیٹھ کے قرآن کس طریقے پڑھ سکنا میری کوئی عزت کا معاملہ ہے آؤ بابا جی واقعی ہے بابا جی قرآن پڑھیا کرو کہتے میری زبان موٹی ہو گئی ہے بے شک دلا پورے علاقے کا کروا لو گانا بے شک جیڑی مرضی قرآن کیوں کڑوا لو قرآن کی باری ہوئی بابا جی کہتے قرآن پڑھیا نہیں جانا آؤ بابا ایک خصوصی روایت خصوصی پیغام کے واسطے میں لے کے آیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد آپ نے فرمایا جیڑا بندہ
قرآن بچپن اندر نہیں پڑھیا وڈیرا ہو گیا پڑھن دی عمر نہیں رہی زبان موٹی ہو گئی ہے تلفظ کی ادائیگی نہیں ہوتی کہ رات فائدے دے نال پڑھیا نہیں جاتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جوڑ کر کے پڑھ لے اٹک اٹک کے پڑھ لے اللہ کے نبی اجر کی ملے گا اللہ کے نبی فرماتے جڑا اجر اللہ نے بہترین قاری کو دینے اس بابے کو اللہ پاک قاری نو دورا اجر دے گا وہ بابے کو اپنے مقام رو سمجھو اللہ کے نبی بابے کو دورا اجر ملے گا اللہ کے نبی فرماتے دورا اجر اس واسطے ملے گا او دے ایک قرآن پڑھنے کی وجہ تو اللہ پاک دوسرا گناہ دوسرا اجر قرآن اٹکن کی وجہ تو عطا فرما دے گا اور عقیدہ بنا لو اج مسجد اندر قائدے نے کیا جو قاری صاحب کرو اگر بیٹا پڑھے ہے بیٹے کو پڑھ لو بیٹی پڑھی بیٹی کو پڑھ لو لیکن قرآن دے پڑھے آ جاؤ قرآن دنیا کی عزت دے گا اگر قرآن دے ساتھ دے گا قرآن کو اپنا ساتھی بنائے گا اور قبر اندر بھی قرآن ساتھی بن جائے گا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ رات نو سون لگے ہیں اپنی چارپائی تے جان تو پہلے اے دو سورتاں تلاوت کر کے جاندے سورۃ ملک دی تلاوت کردا سورۃ سجدہ دی تلاوت کر کے جاندے اللہ دے نبی فرماتے ہیں قبر اندر ادھر عذاب والے فرشتے آ جان گے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے دنیا دے اندر ہزار جن کما آئے ماں ٹکڑی مرغی اپنے بچیاں نو اپنے پراں دے تھلے چھپا لیندی ہے اللہ دے نبی فرماتے تو بھی سورتاں اس بندے دے واسطے محافظ بن جان گیاں اس بندے دے واسطے وکیل بن جان گیاں ہزار قرآن مشہور دے کام کس طریقے آئے گا اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان وچوں اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا اما جی عائشہ فرماتی ہیں اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللہ دے نبی فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہوئے گا قیامت کا سما اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ اللہ پاک نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا قیامت کا منظر ہوئے گا اللہ پاک سورج سمانے سے قریب کر دے گا زمین اللہ تانبے دی بنا دے گا رات نفسا نفسی دا عالم بڑھ دے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک بچہ اللہ پاک دربار اندر ایسا آئے گا اللہ حافظ قرآن مسجد کی ٹوٹیاں صفوں سے بیٹھ کے ٹھنڈیاں پانیاں نہ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ پاک قرآن کے جا حافظ قرآن پڑھتا ہے جنہ دے جتھے جا کے قرآن کی تلاوت ختم ہوئے گی اللہ پاک نے وہ تیرا مقام بنا دیتا اور دوسری روایت پیش کرتا جاما اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کے والے دن میدان محشر کے اندر اللہ پاک جو لوگوں نے کسی رازق کے قیمتی موتیاں والے تاج سجا دے گا جنہاں کی چمک کا مقابلہ ایک دنیا دے چڑھ سورج نہ کر سکیں گے ہر بندے دے دل اندر خیال رہے گا پتہ نہیں انہاں لوگوں کا عمل کی اللہ پاک نے اتنی عزت عطا فرما دی اللہ پاک نے انہاں مقام عطا فرما دیتا میرے پاک پیغمبر کو سوال کیا جائے گا اللہ کے نبی ایک کون لوگ نے جنہاں اللہ پاک نے انہاں مقام عطا فرما دیتا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے کو سوال کرنے والوں اس بچے دی والدین جڑا ماڑی برادری دا کمزور برادری دا ٹھنڈیاں پانیاں نہ وضو کر کے مسجد دی دنیا سما دے بیٹھی دے قرآن دی تلاوت کریا کردا اللہ پاک نے او دے قرآن نو اپنی سیڑھی اندر جگہ دین دی وجہ تو او دے والدین ایسے قیمتی موتیاں والے تاج پہنا دیتے اور لوگوں میں پیغام نہیں دینا چاہنا وقت کی قلت ہے باتاں بہتیاں کرنا چاہنا اللہ اپنا پیغام حافظ قرآن دے والدین نو شان ملے گی حافظ قرآن دا مقام کی ہوئے گا اور پھر آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کراں حضرت بھائی بندے دا دل ہوتے میں ایسا کاروبار کراں جس کے اندر میری انویسٹمنٹ تھوڑی ہوئی میری انکم زیادہ آئے میرا پروفٹ زیادہ آئے اور حدیث مصطفیٰ سنا کے بعد ختم کراں ایک پیغام دینا چاہنا حضرت آج کے خطبے جمعے کے ذریعے ہر قرآن دے واسطے پیغام دینا چاہنا حبیب کبریا کی زبان وچوں نکلنے والے الفاظ سناواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حضرت اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا بثلاث جدو بندہ مر جاندا ہے تو
چلا جاندے روح دا جسم دا کنیکشن ختم ہو جاندے روح کفسے دوسری تو پرواز کر گئی اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث جو بندہ دنیا تو ٹر گیا قبرستان دا باسی بن گیا شہر خاموش دا باسی بن گیا اللہ کے نبی فرماتے دنیا دی کوئی چیز اور فائدہ نہیں دیتی دنیا دو دا رات دا تعلق ناتا کنیکشن ختم ہو جاندے مگر تین عمل ایسے نے جنہاں دی وجہ کو اللہ پاک دنیا دے اکاؤنٹ نیکیاں والے جاری رکھ دے پہلا عمل میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صدقہ جاریہ مسجد بنوا گیا مدرسہ بنوا گیا کسی جگہ تے پانی کی ضرورت جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اللہ پاک قبر میں بابے ہو اجر و ثواب عطا فرمائے گا نمازی نماز پڑھ کے حضرات اللہ پاک جنہ نمازی اجر و ثواب عطا فرمائے گا انہیں قبر تک کے بابا جو اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور دوسرا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او علمی ينتفع به الناس جب کسی ایسا علم سکھا کے چلا گیا حضرات جن علم دینا لوگاں کو فائدہ ملنے اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے وہ ایک استاد اپنی شاگردوں کو قرآن سکھائے گا شاگرد اگوں اپنی کئی شاگردوں کو قرآن سکھائے گا اگر تخیلات اللہ سوچیات کرنا آج میں بیان کر رہی ہوں میں یقین ہے میرے استاد اللہ پاک نے انہوں نے میرے بیان کرنے کی وجہ تو اللہ پاک نے انہوں نے اپنی رحمتانہ نزول فرما دیتا میرے والدین اللہ پاک اپنی رحمتانہ شفائی کاملہ آجنا نصیب فرمائے رہتی دنیا تک وہ نواز کے اللہ پاک کے رحمتانہ نزول ہوئے گا اللہ تعالیٰ کا من پڑھنا تے ہے یہ آج تو ٹوٹ جائے گا کل میں ٹوٹ جائے گا آج میں ٹوٹ لیا کل تو ٹوٹ جائے گا والدین دنیا تو چلے بھی جان گے حضرات اللہ پاک نے نیکیاں والا اکاؤنٹ جاری فرما دیتا اور تیسرا پیغام اپنی اولاد تمہیں محنت کرنے والوں اپنی اولاد دنیا میں آسائشاں دینے والوں حضرات اکیلا بھی سوچ کے جاؤ اپنا بھی سوچ کے جاؤ اللہ نے نبی نے فرمایا او ولد صالح اولاد یا اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر جائے باپ قبر اندر پہ یا ماں قبر اندر پہ یہ اولاد اپنے والدین واسطے اللہ کو دعا کر دے انسان کا اصل خزانہ ہے یہ حضرات اور تخیلات قرآن کا مقام سنا کے اپنی بات کرم کرا میرے چالیاں میرے جان رکھانا الٹیمیٹم دیتا سی اللہ دے فضل نہ پہنچ جاؤں گے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرات تو جو فرماؤ کہ سب آپ نے اپنی اولاد کو نمازی بنا لیا اپنی اولاد کو قرآن والا بنا لیا قرآن دینا چھوڑ دیتا اللہ حضرات اس طریقے اولاد اپنی والدین واسطے صدقہ جاریہ پڑھ سکتی ہے اپنی والدین واسطے دعا کر دیے اللہ اگر اولاد ارادہ نہ بھی کرے کوئی بھی نیکی کا کام کرے گی جتنا اجر اولاد کو ملے گا اتنا اللہ پاک والدین کو عطا فرمائے گا دیکھو رب کی تقسیمات رب کی بانٹ کیسی ہے اللہ ایک بچہ قرآن پڑھ دے گا قرآن پڑھ دیا حضرات الحمدللہ تو لے کے لاس دستی تک قرآن پڑھ رہے ہیں آپ سے قرآن سنا رہے ہیں تراویح میں مسلح امامت کے قرآن سنا دیا اس مقام کو ضرور تلاوت کرے گا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا قرآن پڑھ دیا یہ آیات یہ الفاظ اور تلاوت کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بچہ قرآن پڑھ کے سواد نہیں آ گیا بابا جی قبر اندر پہ ماں قبر اندر پہ یہ بچہ دعا کرے اللہ میرے امی ابو دے اپنے کم کا نزول فرما حضرات تربیت کا پتہ چلے گا قرآن پڑھ دے ہمیں اپنے امی ابو واسطے دعا کرے گا حضرات نماز پڑھے گا نماز پڑھ دے ہمیں اپنے امی ابو واسطے دعا کرے گا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اللہ میری دعا قبول فرما لے
تہجد پڑھنے والے مالک کسی نے منگنا کی جانے بچہ کی مانگ رہے ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ مینوں بھی معاف فرما میرے امی ابو دے گناہ بھی معاف فرما دے حضرات میں پیغام دینا چاہنا بچیاں نو اج مدرسیاں دے داخل کروا دے قرآن دے نیڑے لیا قرآن دی قاری بناؤ اللہ تعالی میں آخر اندر دعا کرتا جانا اللہ میں پڑھتا رہاں قرآن اللہ میں پڑھتا رہاں قرآن اللہ تیری ذکر جرس کل نشان اللہ میری پڑھدیاں نکلے جان اللہ اکھی نور نبی دا چہرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دے کوئی پھر آئے تو نظر بچا کے توڑ چلیے ساڑا آگے صبر لبھر آئے اللہ آج دے خود وچ میرا پیغام قرآن و تفسیر موجود ہے لیکن ساڑی کا روحاں تسلیم نہیں کر رہی اللہ تسلیم ساتھی قرآن کام پڑھے گا اگر ساڑا عقیدہ پڑھے گا اگر قرآن پاور فل سمجھیں گے قرآن موثر سمجھیں گے دنیا تک آباد فرمائے وقت ہوتے ہی ہو رہے لیکن میں ایک دو باتاں ایک تو پیغام دینا چاہنا